اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب پاک کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ جب یہ آیہ مبارکہ حضرت جبریل امین لے کر کے نازل ہوئے تو محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے جبریل یہ تو بتا کہ رب تعالیٰ نے تو کہا کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، تو کس طرح سے بلند کیا؟ میرا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بلند کیا؟ تو جواب ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا ساتھ ہی آپ کا نام لیا جائے گا۔ اذان میں دیکھ لیجئے، اشہد ان محمد رسول اللہ سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نام کے فوراً بعد ہی نبی پاک کا نام لیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے تو پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، توحید کی گواہی دیتا ہے اور ساتھ ہی نبی پاک کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں محبوب پاک جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا ساتھ ہی آپ کا ذکر بھی کر دیا جائے گا۔ آپ تھوڑا سا تصور کیجئے کہ کراچی سے لاہور کا صرف آدھے گھنٹے کا فرق ہے، لاہور سے کراچی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، یعنی کہ یہاں پہ روزہ اگر 6 بجے کھلتا ہے تو کراچی 6:30 بجے کھلے گا، کیونکہ وہاں پہ آدھے گھنٹے کا فرق ہے سورج کی کرنوں کا جو میتھڈ ہے اس کے مطابق۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر لاہور میں 6 بجے روزہ کھلا ہے اور مغرب کی اذان 6 بجے ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوٹ رضا کشن 30 سیکنڈ کے بعد ہوئی ہو، اس کے علاوہ آگے پتوں کی چلیں جائیں 30 سیکنڈ کا فرق پڑے، یہ 30 سیکنڈ کا فرق پڑتے پڑتے آدھے گھنٹے کا فرق لاہور سے کراچی کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر آدھے سیکنڈ کے بعد اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، نبی پاک کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ یہ بات تھی صرف پاکستان کی۔ اب پاکستان کا اور عرب ممالک کا 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 گھنٹوں میں جتنے بھی ممالک، جتنے بھی جگہ، جتنی بھی مساجد درمیان میں آئی ہیں، ہر آدھے سیکنڈ کے بعد اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور محبوب پاک کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے، حسنی یہ قلعہ ہے، ایک عمارت ہے۔ جو ایک دفعہ پڑھ لیتے نا لا الہ الا اللہ داخلہ حسنی، وہ قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو قلعے میں داخل ہو گیا وہ جہنم کے عذاب سے بری ہو گیا۔ تو جہاں جہاں محبوب پاک آپ کا ذکر آئے گا وہاں وہاں میرا بھی ذکر آئے گا، جہاں جہاں میرا ذکر آئے گا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر آئے گا۔ اور زمانے کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ہم نبی پاک کا کھا رہے ہیں اور انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ میلاد کا موسم ہے نا جی، نبی پاک کے آنے کی خوشی ہے۔ اور ایک اور میں بات بتاتا چلوں، بڑی دلیلیں ہم دیتے بھی ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہاں لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، لائٹاں کتنے لائیاں نے، کیا صحابہ نے لائٹاں لائیاں سن؟ تو ہم کہتے ہیں یار چائنا ادو ہوندا نہیں سی تے نہ چائنا نے ادو لائٹاں بنائیاں تو سانوں کی پوچھنا، ادو ہوندا تے انشاءاللہ لائٹاں لگنیاں سن۔ اب اس وقت کے مطابق کھجوروں کے چھال تھے، تلواروں سے رقص ہوتا تھا، کھجوروں کی چھال یوں لہراتے تھے صحابہ، سارے احادیث ثبوت موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں طریقوں میں مختلف ہو سکتا ہے، تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ میلاد مناتے ضرور تھے۔ جلوس نکلتا تھا خانہ کعبہ سے اور جاتا تھا حضرت سیدہ آمنہ پاک کے گھر، اور وہاں سے یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں واپس آیا کرتا تھا۔ تو جلوس بھی منایا جاتا تھا، میلاد بھی منایا جاتا تھا، ہر سارے کام ہوتے تھے۔ آج لوگوں کو دلیل کی ضرورت پڑ گئی۔ اور ایک اور جملہ اپنے پلے سے باندھ لیجئے گا، اللہ پتر دے نا پتر دے تو خوشی کس کو ہوگی؟ سب سے بڑھ کر اس کے ماں باپ کو خوشی ہوگی، پھر اس کے دادا دادی کو خوشی ہوگی، نانا نانی کو خوشی ہوگی، چاچوں تاؤں کو خوشی ہوگی، باقی جو گھر کے افراد ہیں ان کو خوشی ہوگی، اللہ نے سانو پتر دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خوشی گھر والے وہی کرتے ہیں آن والا جنہاں دا کچھ لگتا ہے، خوشی وہی کرتا ہے آن والا جنہاں دا کچھ لگتا ہے۔ نبی پاک ہمارے بڑا کچھ لگتے ہیں، تو وہ جب آئے ہیں تو جنہاں دا کچھ لگتا ہے انہوں نے تو خوشی منا دے ہونا، انہوں نے کسی کیوں روک دے جے تسی نہیں مقدر۔ آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی ایک بات سمجھیے گا،
میرا بڑا بھائی ہو اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور مجھ سے مشورہ کرتا ہے جی بھائی جان ایسی شادی کرنی تو تسی آنا جے. تو میں کہتا ہوں یار میری مصروفیت بڑی ہے, آپ چلے جانا, لڑکی پسند کر آنا, خوشی چ میں برابر دا شریک ہوں, خوشی مینوں بڑی. وہ چند دن گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ جوڑا دین جانا سی, کچھ رسم وغیرہ کرنی سے تسی آنا ہے. میں کہتا ہوں جی میں آنا ہونا کوئی نہیں, مصروفیت بڑی ہے تو خوشی مینوں بڑی ہے, تسی جاؤ. مہندی والا دن آ گیا, مہندی والے دن بیٹھ کے وہ مجھے کہتا ہے جی بھائی جان تسی آنا ہے مہندی, اج مہندی. میں کہتا ہوں یار میری مصروفیت بڑی ہے, میں تہاڈی خوشی دا برابر شریک ہاں, تو تسی اللہ خیر کرے جاؤ. برات کا دن آ گیا, میں جا نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں میں تہاڈی برابر دی خوشی دا شریک ہوں, تسی جاؤ. ولیمہ آ گیا جناب, رخصتی بھی ہوگی, ولیمہ آ گیا. میں کہنا میں خوشی مینوں بڑی ہے لیکن میں آنا تو میرا خیال ہے وہ میرا بڑا بھائی مینوں آکھے گا کہ تو ایہو جی خوشی اپنے کول سانبھ کے رکھ. باقی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک کے آنے کی خوشی ہے لیکن ہم جلوسوں میں نہیں جاتے, میلاد کی محفل ہم نہیں مناتے. تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑا سا تو آپ کے چہرے سے پتہ لگے نا کہ نبی پاک تشریف لے کے آئے, تھوڑا سا تو اظہار کرو نا, تھوڑا سا تو. اب منڈے دی شادی ہوگا تو تسی بینڈ باجا بھی کسی نے پوچھ کے تو کر دو, کسی مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے یہ ناجائز ہے یا جائز ہے. میلاد کی باری آتی ہے تو آپ کو بدعت بھی نظر آ جاتی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا, خوشی وہ مناتا ہے آن والا جنہ دا کچھ لگتا ہے. تو یہ ساری باتیں آج امت کا افسوس اس بات پر ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے اور اپنی اپنی مرضی کرنے لگے. کئیوں نے کچھ معنی نکال لیا, کئیوں نے کچھ معنی نکال لیا دین کی تشریحات کا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مل کر نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے, سارے مل کر نبی پاک کی خوشی کرتے. اب ایک میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں کہ جنہاں نوں آن دی خوشی ہوئی, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ وہ چھوٹے موٹے بندے نہیں ہیں, یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے 10 سال کا عرصہ نبی پاک کے ساتھ گزارا ہے اور مدینہ شریف میں گزارا ہے. اور منظر یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ پاک حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نا, تو ہم نے 3 باتیں دیکھی, 3 باتیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جھٹلا کوئی سکتا نہیں, اور پیار والوں کو چاہیے کہ اپنے پلے سے باندھ لیں. اچھا یہ جو ہوتے نا دلائل, کہ اس وجہ سے نہیں میں آپ کو بتا رہا کہ ہوں تسی کسی نہ بحث نہ تے تسی حدیثاں کٹ کے نہ ہم یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اپنے چسکے واسطے. کادے واسطے جی؟ چسکے واسطے. یہ ہمارے دلوں کو سکون ملے کہ نبی پاک کی تشریف آوری ہوئی تو صحابہ نے کس طرح خوشی کی. اب سنیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے 3 باتیں ہم نے دیکھی. پہلی بات, جب نبی پاک تشریف لے کر کے آئے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں. عورتیں آپ کو پتہ ہے کہ کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں, تو کبھی چھت پر آ جائے تو معمولی بات ہے, لیکن ساری عورتیں جب چھتوں پر چڑھ جائیں تو یہ معمولی بات نہیں, یہ کوئی خاص بات ہی ہے. آج خاص بات ہے, چھتوں پر عورتیں چڑھ گئیں. اور دوسری بات, جو بچے تھے وہ درختوں پر چڑھ گئے. سمجھ لیں اس وقت کھجور کے درخت ہوں گے تو ان کے تنوں پر بچے چڑھ گئے کہ سانوں ایک دیدار نصیب ہو جائے, کہ نبی پاک تشریف لے آئے ہیں تو دیدار نصیب ہو جائے. دوسری بات, حضور جس ناکا پر, جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے, 70 کے قریب صحابہ حضور کے آگے آگے تھے. ہاتھوں میں تلواریں تھیں, اور تلواروں کا انداز جنگ والا نہیں, رقص والا تھا, رقص والا, جنہوں آپ جلوس کہنے ہیں, جس کو ہم جلوس کہتے ہیں. حضور اپنے ناکا پر ہیں, اونٹنی مبارک پر ہیں, اور صحابہ آگے تلواروں کے ساتھ, پتوں کی چھالوں کے ساتھ رقص فرما رہے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد حضور کی ناکا کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. 70 کے قریب صحابہ آگے اور 100 کے قریب سینکڑوں کے حساب سے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تیسری بات, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, تیسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ بنو نجار کی بچیاں تھیں, سمجھ لیں کہ چودھریوں کی بچیاں تھیں, عالی گھرانے کی بچیاں. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ جو میلاد ہے نا صرف غریبوں کا رہ گیا, غریبوں کا رہ گیا. اب امیر چونکہ سٹینڈرڈ ہائی فائی ہو گئے ہیں, پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, سوٹ بوٹ میں آ گئے ہیں, تو اب وہ چٹائی پر بیٹھنا اور نعت کا مزہ لینا, نبی پاک کی باتوں کا مزہ لینا, اب وہ چونکہ ان کا سٹینڈرڈ اوپر نکل گیا, اب یہ جو میلاد کی محفلیں اب صرف غریبوں میں رہ گئیں.
چاہیے تو یہ تھا کہ امیروں کو چاہیے تھا. اب دیکھیں نا بنو نجار اس وقت کے چودھریوں کا قبیلہ، سمجھ لیں کہ بڑا ہائی فائی خاندان، بڑا ہائی فائی خاندان. اور جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو طلع البدر علینا آپ نے پڑھا، اور ہاتھوں میں ڈف لے کے اگرچہ اب علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ وہ بچیاں تھیں تو جو ڈف بجا رہی تھیں، اب ہم اجازت نہیں دیں گے، اب ڈف کے ساتھ نہیں. حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک بڑا شعر پڑھا ہے اور اس منظر کو بڑا خوبصورت کر کے لکھا ہے اور اس کی منظر کشی کی ہے کہ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کے دف بجاتی تھیں. ذرا چسکا لیجیے گا اس شعر کا اور مزہ لیجیے گا. وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کے طرف اشارے کر کر کے گاتی تھیں، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں بھی خوشی ہے آمنہ کے تشریف لانے کی، ہمیں بھی خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی. اور وہ بچیاں جو دف بجا رہی تھیں اور ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ ہم کوئی معاذ اللہ کوئی جدی پشتی گویے مراسی نہیں، یہ جو ہم دف بجا رہے ہیں یہ ہم تبھی بجاتے ہیں کہ جب ہمیں بڑی خوشی ہو. 3 باتیں حضرت انس بن مالک نے یہاں پہ بیان کی. عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں اور سینکڑوں کی تعداد سے وہ جلوس جب داخل ہوا اور بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کے حضور کا استقبال کیا. اب ہمیں بھی تو چاہیے نا حضور کی آمد کا استقبال کریں، ہمیں بھی چاہیے نا کہ خوشی منائیں، ہمیں بھی چاہیے نا کہ میلاد کی محفلیں سجائیں اور ہر وہ کام جائز جو ہے وہ اپنی محفلوں میں کیا جائے، تلاوت کی جائے، نعت پڑھی جائے حضور کے اوصاف حمیدہ. اور یہ اتنا خوبصورت کام ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد شریف میں